ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ غزہ پیس بورڈ میں پاکستان کی شمولیت پر سیاسی اور سفارتی سوالات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ کیا یہ حکومت کا درست اور بروقت فیصلہ تھا، یا پھر اپوزیشن کا یہ اعتراض درست ہے کہ حکومت ایک بار پھر پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے ایک اہم قومی فیصلے کر رہی ہے؟ ملک کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس وقت سب سے بڑا سیاسی تنازع ہے 18ویں آئینی ترمیم۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کل تک یہی ترمیم صوبائی خود مختاری اور تمام مسائل کا حل سمجھی جاتی تھی، اور آج اسی کو ہر مسئلے کی جڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون آج حکومت میں نہ ہوتی، یا صرف پنجاب میں برسر اقتدار ہو کر مرکز میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہوتی، تو کیا اس کا موقف آج بھی وہی ہوتا جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے؟ نون لیگ 18ویں ترمیم میں بہتری کی خواہاں ہے، ایم کیو ایم اسے مکمل طور پر ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا؟ نئے صوبے، لوکل باڈیز کا نظام، نئے انتظامی یونٹس، یہ سب واقعی ضروری اصلاحات ہیں یا محض سیاسی دباؤ بڑھانے کے ہتھیار؟ ووٹر کی عمر 18 سے 25 سال کرنے کی بحث کیا واقعی کوئی سنجیدہ اصلاح ہے، یا پھر اصل مسائل کی توجہ ہٹانے کی کوشش؟ تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں افتخار احمد صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، غزہ پیس بورڈ میں پاکستان کی شمولیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن تو کہتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو بے توقیر تب کرتے ہیں جب ایسے ایشوز کو پارلیمنٹ میں نہیں لایا جاتا۔ سر، آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ اگر اس کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا تو بہت بہتر تھا، اور کیا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر اس پہ ڈیبیٹ ہوتی تو کیا اس سے فیصلہ مختلف ہو سکتا تھا؟ میرا نہیں خیال کہ فیصلہ مختلف ہوتا، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا جانا چاہیے تھا۔ تو سر، 60 میں سے صرف 20 ممالک اس بورڈ میں شامل ہوئے، پھر ایگزیکٹو بورڈ والی پاورز ہمیں حاصل نہیں ہیں، پاکستان شامل ہو گیا اور ممالک شامل ہو گئے۔ آپ کو لگتا ہے یہ پیس بورڈ زیادہ دیر تک چل پائے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اسرائیل کا رویہ کیا ہے اور امریکہ کا رویہ کیا ہے۔ اگر اسرائیل کا رویہ اور امریکہ کا رویہ بددیانتی پر ہوا تو یہ بورڈ نہیں چل پائے۔ اور ٹرمپ کے پیس آف بورڈ کو یو این کا جو متبادل نظام کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، جس میں ٹرمپ ہی ایک طرح سے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، پھر فلسطین کے مقدر کا فیصلہ بھی ادھر ہونے والا ہے۔ سو ٹرمپ جیسی انپریڈکٹیبل شخصیت کے سامنے پاکستان غزہ کا معاملہ سر کتنے اسٹرانگ طریقے سے اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں، اسٹرانگ طریقے سے تو اٹھا سکتا ہے، جب کمیٹی کا ممبر بن گیا تو وہاں پہ بیٹھ کے بات کرے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی ایسا کمپرومائز کر رہا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے جو خواب تھا، جو اس کی کمٹمنٹ تھی، اس سے ڈفرنٹ ہو۔ یہ تو پھر قابل قبول تو نہیں ہوگا، اور پھر پورے ملک میں احتجاج ہوگا اور ایک نیا ایشو اس ملک میں جنم لے لے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہے جتنا ہم دوست سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی ٹرمپ کے کہنے پر اور ٹرمپ کے کہنے پر ہم کو تھم امپریشن لگا دیں گے اور تمام اپنے جو فارن پالیسی ہے اس میں تبدیلی کر لیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی ممکن ہوگا، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت مشکل ہے پاکستان کے لیے اس حوالے سے کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں جس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچے۔ سر، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ملک میں جو سنائی دے رہا ہے، میرا خیال ہے مہنگائی تو ویسے ہی ہے، عوام پس رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ 18ویں ترمیم کا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو ہو کیا جاتا ہے؟ ایسے لگتا ہے پل میں تولا ہے، پل میں ماشا ہے، پہلے اسی کے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اسی کو ڈھکوسلا اور فریب قرار دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آج یہی ترمیم تمام مسائل کی جڑ ہے جس طرح کہا بھی جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ جو لوگ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیا انہوں نے 18ویں ترمیم پڑھی بھی ہے؟ میرا پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو اس ترمیم کے مخالف ہیں وہ بتائیں کہ وہ 18ویں ترمیم کی کس کس کلاز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ 18ویں ترمیم میں آئین کی کم از کم 100 کے سے زائد کلازز کو تبدیل کیا گیا۔ کہیں پہ ول کی جگہ شیل تھا، اور شیل کی جگہ ول تھا، کہیں کوما تھا، کہیں کوما پوسٹیفی ایف تھا، کہیں فل سٹاپ تھا۔ تو یہ بہت لمبا کام تھا، 9 مہینے اس پہ کام ہوا۔ اور ایک بات میں آپ سے آج اور بھی عرض کر دوں کہ اس سارے پروسیس کے اندر کچھ سیاسی جماعتوں نے اپنا اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے، حتیٰ کہ پاکستان مسلم لیگ کے نمائندے احسن اقبال کا بھی اختلافی نوٹ اس میں موجود ہے۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں پڑھے بغیر، اور مجھے ان پہ افسوس ہوتا ہے، وہ ساری قوم کو بلا وجہ ایک ایسے ذہنی خلجان میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ زیادتی ہے۔ پہلے پڑھیں اور پڑھ کے پھر بتائیں گے تبدیلی اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کس کلاس میں کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ملک میں کوئی ڈیبیٹ جنم لے، حق میں یا مخالفت میں۔
افتخار صاحب، سر ایک بڑا دل خراش واقعہ ہوا کراچی میں، آپ جانتے ہیں گل پلازا کی، وہاں سے اب تک 71 لاشیں کیا اس میں باقیات ہی ہیں، کئی تو لاشیں بھی نہیں ہیں جو مل چکی ہیں۔ اس پورے معاملے کے بعد اب یہ جو بحث چھڑی ہوئی ہے سندھ حکومت کے اندر کہ جناب فلاں میئر اس کا ذمہ دار تھا، فاروق ستار نے اس کو لیز پہ دوبارہ دیا، 18 سال سے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کہتی ہے حکومت کر رہی ہے، کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اس واقعے کی، پھر ایک تجویز ایم کیو ایم دیتی ہے کہ اس کو کراچی کو وفاق کو دے دیا جائے، وفاق کے سپورٹ کر دیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی شہر بنا دینے سے کراچی شہر کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ تجویز کراچی کے رہنے والوں کے لیے قابل قبول ہوگی، ایک بات۔ لیکن ایک بات میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ثانیہ تمام صوبوں کی گورننس کا ذمہ دار جن کی ہے ذمہ داری، یہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی ہے۔ تمام صوبوں کے اندر ایسی تمام کمرشل بلڈنگیں جہاں پہ آگ لگنے کے اگر وقت ایگزٹ پراپر نہیں ہے، آگ بجھانے کے پراپر وہاں پہ آلات نہیں ہیں، اس شہر کی میونسپل کارپوریشن یا اتھارٹیز کے پاس ہائی رائزنگ بلڈنگ میں آگ بجھانے کے لیے اتنی اونچی سیڑھیاں نہیں ہیں، ان کے پاس اس کو آگ بجھانے کے لیے پانی کے علاوہ جو متبادل طریقہ کار ہے وہ نہیں ہے۔ یہ چاروں صوبوں کی حکومتوں کو اگلے 6 مہینے کے اندر اپنے علاقوں کے اندر تمام کمرشل جو بلڈنگز ہیں ان کا سروے کر کے رپورٹ تیار کرنی چاہیے، اور جن کمرشل بلڈنگ کے پاس آگ بجھانے کے آلات نہیں ہیں، انتظام نہیں ہے، ان کو سیل کیا جائے، اور جو صوبائی حکومتیں ایسے چیزیں نہیں رکھتی، ایسی مشینری ان کے پاس نہیں ہے، ایسا انتظام ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کو مشینری بھی خریدنی چاہیے اور اپنے انتظام کو بڑھانا بھی چاہیے۔ صرف ایک شہر میں ہونے والے سانے پر ہم پروگرام کر کے ختم ہو جائیں گے، 4-5 دن کے بعد ہم لوگ بھول جائیں گے کیا ہوا۔ آپ کو یاد ہے کہ لاہور کے جو ایل ڈی اے پلازا ہے، جب یہاں پہ آگ لگی تھی تو لوگوں کو چھلانگیں لگائی لوگوں نے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ سوال ایک شہر کا یا ایک بلڈنگ کا نہیں ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ تمام وہ ادارے جو ایسی عمارتوں کی اجازت دیتے ہیں کنسٹرکشن کی، کیا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو وہ ذمہ دار ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب ان کو موقع مل گیا ہے تمام صوبوں کو کہ اگلے 6 مہینے میں ایسی تمام عمارتوں کے بارے میں پوری سروے رپورٹ تیار کریں اور جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کا انتظام کریں۔ اچھا افتخار صاحب، یہ جو سر آپ سجیشن دے رہے ہیں بڑی فروٹفل ہے، اس کو کے پی بھی فالو کر لے۔ پنجاب میں تو آج وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے 2 دن دیے ہیں کہ آپ جناب ان تمام بلڈنگز کا سروے پورا کر کے بلڈنگز کو اکوپڈ کریں ایسے آلات سے، انہوں نے تو کر دیا۔ ایسا سر کیوں ہوتا ہے؟ یا صرف میری آبزرویشن ہے کہ پنجاب میں جب وزیر اعلیٰ کسی کام کا اعلان کرتی ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، سندھ میں ایسا ہوتا نہیں ہے، کراچی میں ایسا ہوتا نہیں ہے؟ گورننس کا ایشو ہے نا۔ لیکن یہ بات بھی تو دیکھنے والی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ بیان اب کیوں دینا پڑا، یہ سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے نا۔ اور یہ سوال بھی ہوگا کہ کیا واقعی لاہور کے اندر جو ہائی رائزنگ بلڈنگ بن رہی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے تو کیا ہمارے پاس ایسی مشینری موجود ہے کہ ہم ان ہائی رائزنگ بلڈنگ کا آگ بجھا سکیں؟ کیا ہمارے پاس تمام ان علاقوں میں اتنے پانی کا انتظام قریب ترین کہیں ہے کہ ہائی رائزنگ بلڈنگ میں اگر آگ لگ جائے تو پانی ہمارے پاس ہو؟ اور اگر پانی سے آگ نہیں بجھانی جو متبادل ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں؟ پھر جناب ذمہ داری یہ ہے کہ جو نقشہ پاس کرتے ہیں، ارب روپے کی پراپرٹی کے نقشے پاس ہوتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں اور نقشے پاس کر دیتے ہیں اور وزٹ نہیں کرتے، جو قانون میں ان کی ذمہ داری ہے۔ جو افسران اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ان کو گرفتار کریں، ان کی پراپرٹیز کو چیک کریں، ان کی بے نام پراپرٹیز کو چیک کریں، کسی کو تو سزا دینا تاکہ کچھ سمجھ آئے کہ یہ ملک گورننس کے قابل رہ بھی گیا یا نہیں رہ گیا۔ جب میں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ گورننس کے قابل ہی نہیں رہا ملک۔ ادارے ہیں، تنخواہیں ہیں، افسر ہیں، ان کو بڑی بڑی گاڑیاں دی گئی ہیں، اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوتا ہے رات کی شکل میں ملتا ہے۔ سر بلدیاتی نظام پہ میں جانتی ہوں آپ نے کافی پڑھا بھی ہوا ہے اور آپ
کی ریسرچ بھی اس کے اوپر کافی ہے. ایک اور چیز جو آج کل بڑی ہے, لوگ مشرف صاحب کو یاد بہت کر رہے ہیں, یہاں تک کہ بلدیاتی نظام کا کریڈٹ اور ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ جو نظام وہ لے کر آئے وہ سب سے بیسٹ تھا. نئے صوبے فائدہ مند ہیں آپ کی نظر میں, یا لوکل باڈیز کو اختیارات دیے جائیں, یا نئے انتظامی یونٹس بنائے جائیں, جس طرح مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں جناب لاہور کو 2 حصوں میں وہ تقسیم کر دیں گی اسٹرکچرل بنیادوں پہ؟ لاہور میں 2 حصوں کو تقسیم کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ ہے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کرنے کا, کہ یہاں پہ شہر بڑا ہو گیا ہے, 2 ڈپٹی کمشنر ہوں, 2 تقسیم کر دیا جائے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 2 ڈپٹی کمشنر کی تعیناتی کرنے سے مسائل کا حل مل جائے گا؟ یہ دیکھنا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, نئے صوبے بنانے کی بات تو بڑی ہوتی ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ آسٹریلٹی ہونی چاہیے, ہمیں پیسے بچانے چاہیے. جب ایک نیا صوبہ بنائیں گے تو ایک اس کا چیف منسٹر ہوگا, ایک گورنر ہوگا, ایک چیف سیکرٹری ہوگا, ہوم سیکرٹری ہوں گے, پورا سیکریٹریٹ ہوگا, پوری ان کی گاڑیاں ہوں گی, ایک نیا سسٹم ہوگا, تو ان کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کیا چاہتے کہ صرف ایک طریقہ ہے, آپ آئین میں دیے گئے لوکل باڈیز کا جو وعدہ اس کو پورا کریں. اور اس کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ آپ ہندوستان میں جو لوکل باڈیز یا پنچایت کا جو نظام ہے, اور جس میں انہوں نے جا کے ایک خاص موقع پہ اپنے آئین کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی 2 73 اور 74, اس آئینی ترامیم کے تحت انہوں نے کیا اختیارات دیے مقامی حکومتوں کو, ان کو اسٹڈی کریں اور اس کو یہاں پہ اپلائی کر دیں. یہ اس لیے اپلائی نہیں کرنا چاہتے اور اس لیے نہیں پورا کرنا چاہتے, یہ اپنے اختیارات دینا نہیں چاہتے عوام کو. عوام کے نمائندے کم از کم 1 سوا لاکھ لوگ پورے پاکستان میں الیکٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم مقامی حکومتوں کو پورے ملک میں ان کے الیکشنز کروا دیں. بالکل ٹھیک. تو اختیارات ان کے پاس چلے جائیں گے. یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے, اس کے جو چلانے والے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اختیارات ان کے ہاتھ سے باہر جائیں. ایک بات, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پاکستان کے مسائل کا 40% حل ہے وہ ہے ہی مقامی حکومتوں کے قیام کے اندر. اور یہ ہونے چاہیے الیکشن ایک دفعہ ایک وقت پہ سارے ملک میں, تاکہ 4 سال کا جو ٹرنیور ہے, اور یہ ہونے چاہیے سیاسی بنیادوں کے اوپر. بالکل ٹھیک. تاکہ مسائل حل ہوں, نئی قیادت جو ہے وہ جنم لے, وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے اور عوام کو اونرشپ کا احساس ہو. اگر میرے علاقے میں ایک آدمی میرا منتخب کردہ ہے, محلے کے اندر گلی کے معاملات میں, سیوریج کے معاملات میں, اسٹریٹ لائٹ کے معاملات میں, میرے پرائمری اسکول کے معاملے میں, میرے BHU کے معاملے میں, تو میں اس کے ساتھ جا کے جھگڑا کر سکتا ہوں, اس کو مجبور کر سکتا ہوں کہ اس کو بہتر کرو. لیکن اتنے بڑے افسروں کے ساتھ جا کے کون بحث کرے, اور ان تک پہنچنے ناممکن ہو گیا. یعنی کہ یہ ایک لطیفہ بن گیا ہے کہ جو شخص کسی سبزی منڈی میں جاتا ہے یا کسی مارکیٹ میں جاتا ہے اور ایک سبزی کا بھاؤ چیک کرنا چاہتا ہے, وہ 2-2.5 کروڑ کی گاڑی سے تو اترتا ہے. اب مجھے بتائیں 2-2.5 کروڑ کی گاڑی سے اترنے والا آدمی جو کبھی کبھار کسی ریڑھی والے سے پوچھتا ہے کہ یہ تو ٹماٹر 2 روپے مہنگے کیوں بیچ رہے ہیں ہماری لسٹ سے زیادہ, کوئی جواز بنتا ہے؟ دی لوکل باڈی سسٹم پاکستان کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے. بالکل صحیح. پاکستان کے اندر جو سیاسی کھچاؤ ہے یہ کم کر سکتا ہے. پاکستان کے اندر جو لسانی معاملات جنم لیتے ہیں ان کو ختم کر سکتا ہے. بالکل صحیح. میرا تو اس پہ یقین ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا فار اے ویری پروفاؤنڈ انالیسس. قاری احمد صاحب میرے ساتھ موجود تھے. بالکل, اگر آپ نچلے درجے تک اختیارات دیں گے تو ہر لیول پہ عوام کو فائدہ پہنچے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. گل پلازا جیسے سانحات بار بار ہوتے رہتے ہیں. درجنوں شہری جاں بحق ہو جاتے ہیں. درجنوں خاندان آج بھی اپنے پیاروں کی شناخت کے لیے DNA رپورٹس کے منتظر ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ اسی دوران صدر آصف علی زرداری کے تحفظات کے باوجود پارلیمنٹ سے اہم بلز منظور ہو جاتے ہیں اور پاکستان غزہ بورڈ آف پیس کا حصہ بن جاتا ہے. دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد فلسطینی عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے تعمیری کردار بھی ادا کرے گا, لیکن اصل سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ گل پلازا کا ذمہ دار کون ہے, کراچی کس کے رحم و کرم پر ہے, اور کیا واقعی 18ویں آئینی ترمیم ان تمام مسائل کی جڑ ہے؟ آج کے پروگرام میں انہی پر بات کر. میرے ساتھ موجود ہوں گی نون لیگ کی سینئر رہنما اور وزیر شجرا منصب صاحبہ. بہت شکریہ شجرا صاحبہ آپ کے وقت کا. یہ جو غزہ پیس آف بورڈ والا معاملہ ہے, اس پر خاصی رائے ڈیوائیڈ ہے. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا,
اور شامل پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ لگ رہا ہے کہ شاید غزہ کے حقوق اس سے کمپرومائزڈ ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جہاں پارلیمنٹ میں آنے یا نہ آنے کا تعلق ہے تو کچھ ڈیسیژنز ہوتی ہیں فورن پالیسی کے حوالے سے یا ملک کے سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے جو کہ ایگزیکٹو نے کرنی ہوتی، اور ان کا اس قسم کی وہ ڈیسیژنز ہوتی ہیں کہ ان کو اس طرح سے اوپن یا ڈیسیژن نہیں لایا جا سکتا. ملک کی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کہ یہ ڈیسیژن ہوا. جہاں تک یہ سوال ہے، دیکھیں غزہ کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں پاکستان کا موقف بڑا کلیئر کٹ ہے. ہمارا موقف رہا ہے کہ فلسطین نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے حوالے سے ریزولوشن کے مطابق حق ملنا چاہیے. ایک فلسطین کی سوورن قائم ہونا چاہیے. کے معاملے میں پاکستان ہمیشہ سے کلیئر کٹ رہا ہے، ابھی بھی اس میں کوئی ہم نے چینج نہیں لایا. ابھی 8 ممالک کے ساتھ مل کے 2025 میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا. آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی سال سے غزہ کے اندر اب جس قسم کے مظالم ہو رہے تھے، جس طریقے سے ہسپتال ختم ہو گئے، سکول ختم ہو گئے، کھانے پینے کا سامان، میڈیکل سامان تک ملنا ختم ہو گیا تھا اب ان کو، اور مستقل ایک جارحیت اور ایک ظلم جاری تھا، ایک جینوسائیڈ ہو رہی تھی. تو اس کو ختم کرنے کے لیے 8 ممالک مل کے ٹرمپ کو ملے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور ایک روڈ میپ تیار کیا گیا جس کا یہ ایک حصہ ہے، یہ جو اس وقت یہ ڈیفنس یہ آیا، تو اسی سلسلے کا یہ ایک حصہ ہے جس میں کہ ہم نے بالکل اپنا یہ مطالبات جو ہیں ہمارے، اور باقی بھی ہمارے 8 برادر ممالک جو ہیں مسلمان ممالک، کہ غزہ میں جو ہے یہ پیس ہو، اس میں سیز فائر ہو، اس میں جو بھی ان کا ایڈ کا سامان ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ کا سامان ہے، وہ ان کے پاس پہنچے، اور ان کو دوبارہ سے جس کو کہتے ہیں the day after، جس وقت سیز فائر ہو جائے تو اس کے بعد ریکنسٹرکشن ان کے سکولز کی، ان کے ہاسپٹلز کی، اور ان کے سارے کھانے پینے کی جگہوں کی، تو وہ ہو. تو یہ آئی تھنک کہ اس میں یہ کہنا کہ پاکستان الگ ہو کے بیٹھ جائے یا خاموش ہو کے بیٹھ جائے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی عجیب بات ہوگی. تو شیزا صاحبہ لیکن یہ کہنا بالکل صحیح، لیکن ایک تو یہ اعتراض تو وہ ویلڈ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایٹ لیسٹ اس پہ بحث کرا لینی چاہیے تھی، اور دوسرا یہ کہ کل بھی مختصر سے وقت میں 3 بلز منظور کر لیے گئے، حالانکہ صدر نے بھی اس پہ 2 اعتراضات لگائے. اپوزیشن کافی واویلا کر رہی ہے، JUI از ناٹ ہیپی ود دیٹ. دیکھیے بلز تو جو ہوتے ہیں نا منظور، وہ ظاہر ایک اکثریت سے ہی ہوتے ہیں، اور یہ دانش اسکول کے حوالے سے اور اس طرح کے عوام کی بہتری کے لیے اصول ہے. اپوزیشن کا واویلا کرنے کے علاوہ اور آتا کیا ہے؟ مجھے یہ بھی بتا دیں، جس وقت فلسطین کے حوالے سے اسے کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، PTI نے اس کو بھی نہیں آئے تھے. اس کے بعد جس وقت پاکستان کے سکے کے حوالے سے ان کیمرہ ایک بریفنگ جس میں کہ عسکری قیادت بھی تھی اور ہماری سیاسی قیادت بھی تھی، پارلیمنٹ کے اندر ایک بریفنگ ہوئی، تو PTI اس میں اہم ایسے پاکستان سے متعلق، پاکستان کی سیکیورٹی کے متعلق، پاکستان کی سالمیت کے متعلق آج تک ایسے معاملات رہے ہیں پچھلے 2 سالوں میں، تو PTI نے ہمیشہ اس کا بائیکاٹ کیا، اور PTI نے اس معاملات میں حصہ نہیں لیا. آج ہی آ کے واویلا کر رہے ہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آیا، اور یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہ. ابھی ایک ایسا معاملہ، ایک پالیسی کا معاملہ تھا جو کہ ایگزیکٹو نے کیا. اب جس وقت پرائم منسٹر صاحب واپس تشریف لائیں گے تو یقیناً یہ پارلیمنٹ کے اندر اس پہ جو ہے وہ ہوگی، ہو سکتی بھی ہے اور ہو رہی بھی ہے، کیونکہ پارلیمنٹیرینز اپنا ویو پوائنٹ آلریڈی اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کہ پاکستانی ہمارا موقف ایک ہے، پارٹی بازی تو ہے ہی کوئی نہیں. اس میں تمام پارٹیز کا، تمام عوام کا، تمام لوگوں کا ایک موقف. فلسطین کے اوپر ہمارا کبھی بھی اس میں اٹس این انویورنگ ڈیسیژن ٹیکن بیفور
ایون پاکستان واز میڈ. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے پہلے یہ ایک موقف بنا لیا تھا جس کو تھرو آؤٹ ہم نے, وہی ہمارا موقف ہے, وہی ہماری فارن پالیسی. بالکل صحیح. اچھا سر, میم سوری, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ نون لیگ کو اب 18ویں ترمیم میں خاصی خامیاں محسوس ہوتی نظر آ رہی ہیں, تو پیپلز پارٹی از کوائٹ ریئیکٹیو آن دیٹ, اور وہ کہتے ہیں کہ گل پلازا کی آڑ میں کراچی کو بھی تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور یہ سارا بہانہ صرف ترامیم کے لیے بنایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نون لیگ کو اب جو چینجز وہ چاہتی ہیں اور جو 26ویں ترمیم کی بھی بازگشت ہو رہی تھی, کتنا پیپلز پارٹی کو اب تک اتفاق اس پہ ہوا ہے یا آن بورڈ لینے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ اس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے یا اس چیز کو بہانہ بنایا جا رہا ہے. 18ویں ترمیم کی جو اسپرٹ تھی وہ تو یہ تھی نا کہ ڈیوالو ہو, تو انفارچونیٹلی ابھی تک اس طریقے سے ہمیں وہ اس کا ان اسپرٹ فالو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آفٹر اے فیو ایئرز آپ جب ان کو دیکھتے ہیں کچھ کامیاب ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, دس از جو آئین ہوتا ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, وہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے. تو اس کو اندر اگر کوئی چینجز لائی جائیں عوام کی بہتری کے لیے, عوام کے فائدے کے لیے, تو میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر ضرور سوچ بچار کرنی چاہیے. اور اسی سلسلے میں ہم ظاہر ہے کہ اپنی جتنی بھی ہماری اتحادات ہیں ان کو آن بورڈ لیں گے. جی, یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ ایم کیو ایم جو کہتی ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے, یا پھر بلدیاتی نظام جس کے آپ لوگ فوائد بھی آج کل گنوا رہے ہیں, اور خواجہ آصف صاحب تو کہہ بھی چکے ہیں کہ پاور نیچے تک ڈیوالو ہونی چاہیے, اس پر نون لیگ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیے, یہ تو ہر پارٹی اپنا موقف بیان کر رہی ہے, اپنی سوچ کا اظہار کر رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر. ابھی تک نون لیگ کی طرف سے یا ہماری کوئی ایسی ڈیسیژن یا کوئی ایسا موقف نہیں اختیار کیا گیا جو کہ میں اس وقت آپ کو بتا سکوں, لیکن اس کے اوپر ڈسکشن ضرور ہو رہی ہے اور ڈسکشن ہوگی. میں چاہوں گی کہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ فرمایا, آپ وہ سن لیجیے. آئینی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے, میں سرعام اس کی خلاف ورزی کروں گا. 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا. آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں. میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں. مولانا کہتے ہیں کہ 18 سے کم عمر بچوں کی شادیاں میں کراؤں گا اور میں دیکھتا ہوں تم لوگ کیا کرتے ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ شریعت اور اسلام کے خلاف قانون ہے, تو پھر اگر مولانا یہ قدم اٹھائیں گے تو پھر کیا حکومت انہیں گرفتار کرے گی؟ دیکھیے, یہ تو اب اس وقت نہیں کچھ ایسی بات کی جا سکتی. مولانا بہت زیرک سیاست دان ہے, بہت منجے ہوئے سیاست دان ہے, جمہوریت کے لیے بہت ساری قربانیاں انہوں نے دی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں اب جیسے جیسے انفولڈ ہوں گی, جیسے جیسے مذاکرات ہوں گے, وہ چاہے اپوزیشن, مولانا ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہتے ہیں, ہمیشہ جمہوریت کے استحکام کے لیے بات کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں, اور ہمیشہ لا یا کوئی چیز ہو, 26ویں ترمیم میں بھی مولانا اہم رول رہا. تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی مولانا سے بات چیت کر انشاءاللہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. شجرا منصب صاحبہ میرے ساتھ تو مولانا کو منانے کے لیے کہا جا رہا ہے, کوشش ہوگی, دیکھتے ہیں مولانا مانتے ہیں یا نہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر سحر کامران صاحبہ. بہت شکریہ سحر آپ کے وقت کا. ایم کیو ایم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ چونکہ کراچی کی سندھ حکومت کراچی نہیں چلا پا رہی, اس لیے اسے وفاقی شہر بنا دیا جائے. کیا سوچتی ہے اس مطالبے پر پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ کراچی فائنینشیل ہب ہے, بہت سارے لوگوں کو یہاں سے روزگار ملتا ہے, اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. بالکل جو ہے آپ درست فرما رہی ہیں, میں نے بھی یہ بیان سنا ہے جو کہ غیر آئینی ہے. ایم کیو ایم ایک دفعہ میں کہتی ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکے ان عوامل پہ غور کرے جس کی وجہ سے کراچی آج اس صورتحال کو پہنچا. میں تو ابھی حوالہ دوں گی, چند دن پہلے جو ہے جو ایک وفاقی وزیر ہیں, کراچی کے میئر بھی رہ چکے ہیں, جناب مصطفیٰ کمال صاحب, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ کا جس سے انہوں نے بتایا کہ 25 سال تک را کی فنڈنگ لے کے الطاف حسین نے جو ہے میرا شہر تباہ کر دیا. ٹھیک ہے, جس میں بھتہ بھی تھا, جس میں جو ہے چائنا کٹنگ بھی تھی, جس کے اندر جو ہے
قبضہ بھی تھا، جس کے اندر جو ہے قتل و غارت گری بھی تھی، یہاں تک کہ اپنے رہنما عمران فاروق کا قتل اپنے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں قاتل قائد نے اپنے لیے سالگرہ کا تحفہ لیا. تو دیکھیں یہ جو خرابیاں ایک دن میں نہیں ہوئی، ہمیں نظر ڈالنی پڑے گی کہ یہ عمارت کب بنی، اس کی لیز کیسے بیک ڈیٹ میں ہوئی، یہ اس میں جو ہے ایکسپینشن کی اجازت کس نے دی. اس وقت نہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نہ پیپلز پارٹی کا میئر تھا، نہ پیپلز پارٹی کی جو ہے 18ویں امینڈمنٹ جس کو وہ کہتے ہیں جس پہ نظر ہے. کراچی فائنینشیل ہب ہے، سندھ کا کیپٹل ہے، بالکل ہے. آپ نے اس فائنینشیل ہب میں ہم نے 12 میں بھی دیکھا، ہم نے 9 میں بھی دیکھا، ہم نے سانحہ کارساز بھی دیکھا. ہم نے تو نہیں کہا کبھی پنجاب کے اندر کہ بارشیں سیلاب آئی، پنجاب ڈوب گیا، اس کو 2 لاکھ کر دو. ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ لاہور کی سڑکیں بھی ڈوب گئیں بارش میں، آپ لاہور کو جو ہے فیڈرل کیپٹل کا حصہ بنا دی. یہ جو ایک ڈیجیٹل دہشت گردی چل رہی ہے، ایک دفعہ پھر نہ صرف سندھ کے اوپر نظر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر شکوک و شبہات اور بدامنی پھیلانے کی کوشش ہے. آپ کیسے کسی یعنی آپ یہ کہیں کہ آپ کی یہ خواہش ہے، نفرت تقسیم کی سیاست آپ نے کی ہے، اور آج آپ جو ہے ایک سانحے پہ بجائے یہ کہ یا تو آپ آ کے بیٹھتے، آپ کہتے کہ چلے ہم ایک کردار ادا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بہتر مشورے دیتے ہیں. ہم اس کے انفراسٹرکچر کو جو پہلے نہیں ہوا، ہمارے ملک میں اوور آل تصور ہی نہیں تھا کہ یہ جو معاشرتی رویے ہیں یہ کیسے ہوں، معاشرتی ذمہ داریاں کیسے ہوں، اور یہ جو فائر سیفٹی سسٹم ہے یہ ہو یا نہیں ہو. ابھی سروے ہوا، پتا چلا کہ راولپنڈی کے اندر صرف ایک عمارت ہے اس کے اندر فائر فائٹنگ سسٹم ہے، وہ شاید ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو کیپٹل ایمرجنسی کا جو ادارہ ہے اس کے اندر ناکافی سہولیات ہیں. تو یہ اوور آل ہمارے یہاں یہ شعور ہی نہیں آیا کہ ہم جو ہے جب عمارتیں بنائیں تو ہم ان سٹینڈرڈز کو فالو کریں. اور اس کا فوڈ باسکٹ تو آپ لوگ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا سحر، یہ بھی تو سندھ حکومت نے کہا ہے کہ چونکہ اٹس اے فائنینشیل ہب، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ جناب اتنے لوگوں کو روزگار یہاں سے ملتا ہے تو وفاق اس کو اون کرے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب کراچی کو وفاق کو دے دے، جو کہ ایم کا مطالبہ ہے. تو یہ اون کرنے والی بات تو پھر باقی صوبے بھی کہہ سکتے ہیں، پنجاب بھی کہہ سکتا ہے، کے پی بھی کہہ سکتا ہے، وفاق کس کس کو اون کرے؟ دیکھیں 18ویں امینڈمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ صوبوں کو ان کے وسائل ملیں اور ایک منصفانہ تقسیم ہو. اب آپ یہ بتائیں کہ موٹر ویز بنتی ہیں، آپ پنجاب کے اوپر سارے منصوبوں کو فوکس دیتے ہیں وفا. اب اگر یہ حیدرآباد سکھر حیدرآباد وے موٹر وے بننی ہے تو اس کو تاخیر کا شکار کریں. اگر K4 کا منصوبہ ہے اس کو تاخیر کا شکار کریں. اگر ہمارا ٹرانسپورٹ کا منصوبہ ہے اس کو تاخیر کا شکار کریں. دیکھیں یہ فیڈرل کے اوپر، فیڈریشن کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم تو ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد توقع بھی کرتے ہیں کہ فیڈریشن اپنی ذمہ داری پوری کرے اپنے وسائل سے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا جدید ترین نظام، اگر حقائق کو سامنے رکھیں، اس وقت صحت کا سب سے بہترین نظام جو ہے وہ سندھ میں ہے، جہاں پہ جو جدید ترین طریقے سے علاج ہوتا ہے مفت ہوتا ہے. چاہے آپ اس کو جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، ہارٹ کا، لیور کا، لنگز کا، کڈنیز کا، آپ یا جو ہے آپ ٹراما سینٹر کی بات کریں، یا آپ جو ہے وہ لیزر نائف کی بات کریں، کینسر کے جو ہے علاج کی بات کریں، یہ پورے سندھ کے اندر بہترین نظام ہے. NICVT بہترین ہاسپٹلز ہیں. اسی طریقے سے تعلیم کے ہمارے پاس بہترین ادارے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک حادثے کی وجہ سے کوئی اکمپلشمنٹ نہیں ہوئی. لیکن اب جس طرح ابھی آپ نے خواجہ آصف صاحب کا جی ایک اور کہ الیکٹرک بسز، پنک بسز سب سے پہلے سندھ نے شروع کی ہیں. تو بات یہ تھر جو ہے وہاں پہ خواتین جو ہے وہ انجینئرز بھی ہیں، ڈمپر ٹرک ڈرائیور بھی ہیں. ہم نے چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ پہ بالکل قابو پایا ہے. تو بہت جو ہے ہم نے ریفارمز اور اقدامات کیے. یس، سالوں کی جو غلطیاں ہیں، جو آپ نے چائنا کٹنگ کر کے، نالوں پہ قبضے کر کے، پارک کی زمینوں پہ قبضے کر کے، آپ سر درست فرما رہی ہیں، ہوا ہوگا یہ کام. لیکن سوال یہ ہے کہ جو گل پلازا کے لواحقین ہیں انہیں آپ اگر یہ سارے سٹیپس بتائیں گے تو آبویسلی انہیں تو اطمینان نہیں ہوگا، وہ تو چاہیں گے کہ قصورواروں کو انجام تک پہنچایا جائے. اس حوالے سے کیا کر رہی ہے کہ کوئی بلیم لینے کو اگر تیار نہیں ہے تو پھر قصوروار کس کو سزا ہوگی اس پر؟ دیکھیں بالکل اس پہ شفاف تحقیقات ہو رہی ہیں، اور کل جو ہے چیف منسٹر صاحب نے صوبائی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے ذمہ داری بھی لی ہے اور انہیں شفاف تحقیقات بھی کی ہے. میں تو فیصل ایدی کا ایک بیان پڑھ رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہے آگ لگی ہے، ان کے ذہن میں کوئی سازشی عناصر کا جو ہے عمل دخل بھی نظر آ رہا ہے. یقیناً تحقیقات ہوں گی تو جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے ان کو یقیناً سزا ضرور. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ
اور اگر اور باقی کمپنسیشن یقیناً انسانی جانوں کے ضیاع کی کوئی کمپنسیشن بالکل ٹھیک. اچھا یہ ایک آخری سوال کا بھی جواب دے دیجئے کہ 18ویں ترمیم کو اب ڈھکوسلا تو قرار دے دیا ہے خواجہ آصف صاحب نے, رانا ثناء اللہ نے بھی نظر ثانی کی بات کی ہے, حکومت آخر چاہتی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے اگر اس میں کوئی چینجز آتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ سب سے بڑا ڈھکوسلا جو ہے خود خواجہ آصف کا بیان ہے. یعنی 18ویں ترمیم جو متفقہ طور پہ مہینوں کی مشاورت کے بعد جو منظور ہوئی, اس نے صوبوں کو جو ہے محرومیوں کے احساس سے باہر نکالا, تمام اکائیوں کو مضبوط کیا, جس نے جو ہے صوبوں کو اپنے وسائل سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کس سمجھتے ہیں کہ آج اگر ایک صوبے, بات یہ کہ فیڈریشن اپنے آپ کو دیکھے نا, نہ ریلوے کا نظام چلا سکتی ہے, نہ ایف بی آر سے جو ہے وہ درست کام اپنا کرتا ہے, آپ کو آن کر کے دے رہے ہیں. جب فیڈریشن ہر چیز کو پرائیویٹائز کر رہی ہے, وہ نہ پاس کو چلانا چاہتی ہے, نہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز چلانا چاہتی ہے, تو بھائی سندھ کے اوپر کس چیز کی نظر ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کا وہاں پہ ووٹ بینک نہیں ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر نفرت اور تقسیم کی سیاست ہو. یہ جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ قابل قبول نہیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. سہر کامران صاحبہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. مجھے جوائن کریں گے JUI کے سینئر رہنما کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا. سر, غزہ پیس بورڈ کا جو مسئلہ ہے اس کے معاملے پہ جمعیت علماء اسلام کا جو موقف سامنے آیا وہ مولانا کے تھرو سامنے آ گیا ہے, لیکن ایک بات سر جو سمجھ سے بالاتر ہے کہ غزہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے ہی ایک پلیٹ فارم بنا, اور پاکستان کے علاوہ ترکی, عرب ممالک بھی اس میں شامل تھے, اور شاید ان کے سٹیکس زیادہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو پھر اگر وہ لوگ شامل ہو گئے تو پھر ہمیں کیوں باہر رہ کر بالکل الگ تھلگ ہو کے ایک اینٹی بننا چاہیے تھا آپ کی نظر میں؟ اگر کوئی اور کسی کرنے جا رہا ہے, اور ایون اگر وہ مسلمان ملک بھی ہے, تو آپ اس کو سمجھا تو سکتے ہیں, آپ اس کو روک تو سکتے ہیں, مگر اس بات پہ کہ کوئی اگر دوسرا جو ہے نا وہ کام کرنے جا رہا ہے اور بھلے آپ کے نقطہ نظر میں وہ غلط بھی ہے, پھر آپ کو بھی کرنا چاہیے. تو یہ اس میں سوال ہے. ہم نے اپنا نقطہ نظر رکھنا ہے کہ مسلم امہ کے مفاد میں نہیں ہے. اس کے باوجود اگر ترکی, سعودی, باقی کوئی اور دوست اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی فیصلے کرتے ہیں, تو وہ آزاد ممالک ہے, وہ اپنا فیصلہ کرنے میں خود مختار ہیں. مگر پاکستان جس کے ہم شہری, ہم اپنے ملک کو تو مشورہ دے سکتے ہیں, جس کی پارلیمنٹ کے ہم ممبر ہیں, ہم اپنی پارلیمنٹ میں تو یہ بات کر سکتے ہیں. سر لیکن یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے معاملات جو ہوتے ہیں یا پھر جس کے اندر ملک کی سالمیت کی بات ہوتی ہے, ملک کی آئیڈینٹی کی بات ہوتی ہے, اسے پارلیمنٹ میں لانا چاہیے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن چونکہ اس طرح کے معاملے, اس طرح کے بورڈ انتہائی جلد بازی میں ہوتے ہیں, اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ میں ایک لا بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, مشکل ہو جانا تھا, ایک غیر ضروری بحث جنم لے لیتی؟ جلد بازی میں آپ کر لیجیے, بھلے جو مرضی کر لیجیے, جب اس کا نقصان ہوگا تو وہ تو ملک اور قوم کو خدا نہ خواستہ ہوگا. تو پھر جلد بازی کی تھی کہ جی فوری فیصلے کرنے تھے, ہم کو جو نا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, ہمارے پاس جلدی تھی, ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے ہیں. جی یہ کوئی آپ کے پاس گراؤنڈ ہے نہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہے نا مسلم امہ کے حوالے سے آپ منٹوں میں کر لیں, اور وہ بھی مشاورت کے بغیر 2-4 لوگ کر لیں جن کا اپنا جو ہے نا یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ آیا جو ہے الیکٹڈ ہے بھی ہے کہ نہیں. تو سر کل پارلیمنٹ میں بھی کچھ 3 بلز منظور ہوئے, اس پر بھی JUI کو خاصا اختلاف ہے, اور مولانا نے اس کا اظہار بھی بڑا سخت لفظوں میں کیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہیں, اب چونکہ آپ ہمارے پاس موجود بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں آپ, اس میں نقائص کیا ہیں اور وہ کیا اعتراضات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ناقابل قبول ہیں JUI کے لیے؟ بنیادی طور پہ جس معاملے پہ اختلاف ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے, اور ڈومیسٹک وائلنس کے بل میں جو ہے وہ گھر کے لوگوں کو اس حد تک جو ہے آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی تھوڑی سی بات, گھر میں کوئی تھوڑا سا معاملہ ہو تو وہ عدالت میں چلے جائے. تو جب کوئی عدالت میں چلے جاتا ہے, گھر کا ایک فرد دوسرے فرد کے خلاف, اور بجائے کے معاملے کو سلجھانے کے یا معاملے کو ٹھنڈا ہونے دینے کے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ دراڑ جو کہ پیدا کی گئی ہے وہ اتنی پختہ ہو جائے گی کہ کبھی جو ہے نا بھری نہیں جا سکے گی. تو یہ تباہی جو ہے یہ ملک کے خاندانی نظام میں پھیری گئی ہے. اس سے پہلے بھی اٹیمپٹس ہوتی رہی ہیں مختلف حکومتوں میں, مگر وہ اٹیمپٹس ناکام ہوتی رہی ہیں.
کل جو ہے یہ اٹیمپٹ کامیاب ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کی، اور اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ نکلے گا، خرابیاں جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ خاندان کے اندر آئیں گی، ہمارے خاندانی نظام بھی اسی طرح سے بن جائے گا جس طرح سے مغرب کا بن گیا ہے، تو اس کا نتیجہ خراب نکلے گا۔ باقی جو شادی کی عمر کے متعلق معاملہ ہے، شادی کی عمر سے متعلق جو ہے اس کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، ایک نکاح کا معاملہ اور ایک درستی کا معاملہ، اور یہ معاملہ بلوغت کے ساتھ اٹیچ ہے، کہیں پہ عمر کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ فرض کریے اسکاٹ لینڈ میں چلے جائیں، اسکاٹ لینڈ تو اس میں انہوں نے 16 سال رکھی ہے، پھر آپ نے 18 سال کیوں رکھی ہے؟ تو آپ کو ایسی تکلیف جو ہے نا وہ دوسروں کی طرف سے آئی ہوئی ڈکٹیشن جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر اگین ملک کے لیے اچھا تو نہیں لیکن ہوگا۔ 18 سال میں آپ کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، آپ کا لائسنس نہیں بن سکتا، آپ کے نام پہ پراپرٹی منتقل نہیں ہو سکتی، تو جب ایک ملک کے اندر 18 سال کا ایک قانون ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر 18 سال میں شادی جیسی بڑی ذمہ داری بھی ڈال دینا جائز ہے اس پر؟ دیکھیے فیملی ٹو فیملی جو ہے یہ ڈفرینس ہوتا ہے اس میں۔ آپ نے کہا کہ جی پراپرٹی آپ کے نام پہ منتقل نہیں ہو سکتی، کس نے بتایا یہ آپ کو کہ میرے نام پہ جو ہے نا اگر میں 18 سال سے کم ہوں تو پراپرٹی منتقل نہیں ہو سکتی؟ ہاں، آپ کے نام سے پراپرٹی کسی اور کے نام پہ منتقل نہیں ہو سکتی جب تک کورٹ پرمٹ نہ کرے، یہ ہے اس کی جو ہے نا درست اس کی صورتحال۔ بہرحال اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ کی ضرورت جو ہے آپ کو کھانے کی فرض کر لیجئے کہ بھوک ابھی ہے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ نہیں آپ نے اتنے عرصے کے بعد کھانا ہے، 2 گھنٹے کے بعد کھائیں گے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ درمیان میں آپ کیا کریں گے؟ ادھر ادھر ہاتھ مار لیں گے نا، کوئی اور چیز جو ہے نا وہ استعمال کر لیں گے جس سے بھوک مر جائے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ اس کو دبے لفظوں میں میں اسی طرح سے سمجھا سکتا ہوں آپ کو بات۔ اچھا سر، 18ویں ترمیم پر بھی بحث پھر بھڑک ہوئی ہے، ایم کیو ایم اس ترمیم کو سرے سے ختم کرنا چاہتی ہے، نون لیگ اس میں ترامیم کی خواہش مند ہے۔ آپ کے خیال میں، چونکہ آپ باخبر سیاستدان ہیں اور آبویسلی آپ کے پاس کئی انڈر دا ٹیبل خبریں بھی ہوتی ہیں، سو کھچڑی پک کر رہی ہے اس ترمیم کو لے کر؟ ایک تو آپ کو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو اس میں متفقہ دستور کا تاثر جو ہے ہمیشہ دیا جاتا تھا 1973 کے دستور کے حوالے سے، یہ نہیں دیا جا سکے گا، یہ بات اب ختم ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ لیتی تھی اور 1913 اور رائٹلی کریڈٹ لیتی تھی، پھر اس کے بعد 18th امینڈمنٹ میں بھی جو ہے نا وہ کتنے مہینے جو ہے وہ اس پہ لگے رہے اور اس میں ایک چیز کو جو ہے اٹینڈ کیا گیا، اور اس کے باوجود میں اس میں وہ جانتا ہوں کہ اس میں کچھ نقائص رہ گئے ہیں، اس کو فردر امپروو کیا جا رہا ہے، مگر وہ امپروو کو آپ ختم کر کے جو ہے نا اس کی واپس جو ہے نا ایسے عمل کی طرف جا رہے ہیں جس کا نتیجہ جو ہے وہ صوبے میں کوئی اچھا نہیں نکلے گا، اور وہ اس کے اوپر کوئی کنسنسس بھی موجود نہیں ہے، تو یہ غلطی ہے اس وقت۔ سر، اپوزیشن کے ساتھ نہ ہیں آپ لوگ، حکومتی اتحاد کے ساتھ ہیں، سولو فلائٹ ہے فی الحال آپ کی، سو اگر یہ طریقہ تب تک ہی چلتا رہا، بیکاز آپ لوگوں نے احتجاج کا بھی فیصلہ کیا لیکن اس حوالے سے بھی کچھ منظر عام پر نہیں آیا، تو یہ صرف بہت ہی محدود نہیں کر لیا آپ نے جے یو آئی کو؟ کون سی اپوزیشن کے ساتھ؟ کیا آپ کو ہم اپوزیشن میں نظر نہیں آتے؟ آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی فلاں پارٹیوں کے ساتھ آپ نہیں ہیں یا فلاں پارٹی کے ساتھ نہیں، تو وہ ایک الگ سی بات ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی کسی کی جو ہے نا کسی کی ڈکٹیشن پہ چلے یا کسی کے ساتھ چلے، اپنا نظر بھی رکھ سکتے ہیں۔ ویسے بائی دی وے جو جتنی اپوزیشن اس وقت ہو رہی ہے لیجسلیشن کے حوالے سے، اس میں ڈائسینٹنگ ووٹ کس کا آ رہا ہے؟ ابھی فی الحال تو جے یو آئی ہی ہے۔ جی ہاں، کسی اور کا ڈائسینٹنگ ووٹ آیا، وہ تو آرام سے جو ہے نا باہر نکل جاتے ہیں۔ سر، یہ جو احتجاج ہونے جا رہا ہے جسے شٹر ڈاؤن کہا جا رہا ہے، ویسے تو خود اتوار کا ہی دن ہے تو شٹر ڈاؤن پہلے سے ہی ڈاؤن ہوں گے، لیکن کتنا امپیکٹفل آپ کو یہ احتجاج پی ٹی آئی کا محسوس ہو رہا ہے؟ یہ غیب کا معاملہ لگتا ہے نا جو یہ سوال ہے کہ اس کے بعد کہ 8 فروری کو کیا ہوگا، یہ تو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہوگا، اور دیکھتے ہیں، سب کا ٹیسٹ ہے، پی ٹی آئی کا بھی ٹیسٹ ہے، مطلب جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بنا ہوا ہے دستور کے حوالے سے کہ ان کا بھی ٹیسٹ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون کس میں کامیاب ہوتا ہے، یا پھر شاید جے یو آئی کامیاب ہوتا ہے۔
اچھا سر، گل پلازے کے بعد یہ جو ساری بحث چھڑی ہے، اوبویسلی بہت ساری جانیں کراچی کے اس واقعے میں ضائع ہوئیں. اس کے بعد کراچی کو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب اس واقعے کی آڑ میں کراچی کو تقسیم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں نئی صوبے بننا، انتظامی سٹرکچر کو وفاق کے حوالے کرنا یا پھر لوکل باڈیز کو اختیارات دینا، کیا اس میں سے زیادہ اہم ہے اور کتنا ضروری ہو چکا ہے اب؟ لوکل باڈیز کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، جو کہ پورے ملک میں مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ لوکل باڈیز کو اختیار دیتے ہوئے آپ کے پر چلتے ہیں، کیونکہ اس میں پاور شیئرنگ ہوتی ہے. پاور جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں ہی تصور موجود نہیں ہے. ہم دوسروں سے پاور لینا تو چاہتے ہیں، آگے پاور جو ہے وہ ہینڈ اوور نہیں کرنا چاہتے. جو کچھ کراچی میں ہوا گل پلازا کے حوالے سے، اسی سے ملتا جلتا واقعہ کوئٹہ میں بھی ہوا اور باقی جگہوں پہ بھی جو ہے کراچی میں روز اسی طرح سے ملتے جلتے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس وہ سیٹ اپ بھی موجود نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی وقت کوئی حادثہ موجود آئے، کسی وقت کوئی حادثہ درپیش آئے تو آپ کے پاس اس سے نمٹنے کی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ اس سے نمٹ پائیں. یہ ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اب اسلام آباد میں بھی ہائی رائزنگ جو ہے وہ بلڈنگز بن رہی ہے. کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اس ہائی رائزنگ کی اونچائی کی حد تک جو ہے خدا نخواستہ سب سے اوپر والی منزل میں کوئی حادثہ پیش آئے تو آپ کے پاس اسلام آباد میں اس کے حوالے سے کوئی اکوپمنٹ موجود ہے جو اب آپ کے ذہن میں خود بخود آ گیا. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا. دیکھتے ہیں JUI آگے حکومت کے خلاف کیا حکمت عملی اپناتی ہے اور کتنا ٹف ٹائم اسے دیتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.